میں اپنے آپ کو ہیرو بنا کر سب کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ اگر کسی کو ہیرو کہنا ہے تو انگریزوں کو میں ہیرو کہوں گا، لیکن ایک آدمی اور ایک عورت کے قتل کی اس واردات کی تفتیش میں انگریز ڈی ایس پی نے جو دلچسپی لی تھی، اس کو انگریز کارنامہ نہیں کہتے تھے، بلکہ اس طرح کے کام میں وہ اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض جان کر اور اپنی جان کو عذاب میں ڈال کر کیا کرتے تھے۔ آج دن کی روشنی میں پورا خاندان قتل ہو جاتا ہے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ موقع پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کے حکم اخباروں میں آتے ہیں کہ ملزموں کو فوراً گرفتار کیا جائے، لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ملزم اور پولیس والے یہ حکم سن کر ہنس رہے ہوں۔ اگر کسی قتل کے ملزم پکڑے بھی جاتے ہیں تو پولیس کی جانب سے مقدمے اتنے کمزور بنتے ہیں کہ قاتل سیشن یا ہائی کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں۔ پولیس کا فرض تو کچھ اور تھا، قانون اور عوام پولیس سے کچھ اور توقع رکھتے تھے، لیکن مجھے یہ بات کہتے ہوئے دلی افسوس ہوتا ہے کہ قانون کا وہ احترام ختم ہو گیا ہے جو اس کا حق تھا۔ اگر قانون کے آگے کمزور مقدمے پیش کیے جائیں جن میں شک ہی شک ہو، تو قانون اپنا یہ حق استعمال کرنے پر مجبور ہے کہ ملزم کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دے۔ میں آپ کو انگریزوں کے وقتوں کی ایک واردات سناتا ہوں۔ یہ ایک شہر کی واردات ہے جو اس وقت قصبہ ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر اب پاکستان میں ہے، اس واسطے میں اس کا اور اس کیس سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مرد یا عورت کا اصل نام ظاہر نہیں کروں گا۔ اگر کوئی نام بتانے کی ضرورت پڑی تو کوئی فرضی نام بتا دوں گا۔ میں اس قصبے کے تھانے کا ایس ایچ او تھا۔ یہ میرا دوسرا تھانہ تھا جس میں مجھے 1.5 سال گزر گیا۔ ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تفتیش اور سراغ رسانی کا استاد بن گیا ہوں۔ اس زمانے میں جرائم اتنے نہیں ہوتے تھے جتنے آج کل ہیں۔ یہ پولیس کا کمال تھا کہ جرائم کم ہوتے تھے۔ اگر اس وقت کی پولیس بھی آج کی طرح ہو جاتی تو جرائم بھی آج ہی جتنے ہوتے۔ انسان کی فطرت جرم کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ اگر پولیس کا ڈر پیدا ہو جائے تو ہر انسان اپنی فطرت کو قابو میں رکھتا ہے۔ ایک روز صبح 9-10 بجے کے درمیان ایک ہندو لالا تھانے میں آیا اور بات یہ سنائی کہ اس نے ایک مسلمان سے ایک مکان خریدا تھا جو خستہ حالت میں ہے۔ اس کو وہ مرمت وغیرہ کروا رہا تھا کہ رہائش کے قابل ہو جائے۔ اس مکان کو وہ اپنے ایک شادی شدہ بیٹے کے واسطے تیار کروا رہا تھا۔ اس وقت قصبوں میں پانی کا کوئی سرکاری انتظام نہیں ہوتا تھا۔ گھروں میں ماشکی پانی ڈالا کرتے تھے یا لوگوں نے گھروں میں کنویں کھدوائے ہوئے ہوتے تھے۔ اس ہندو نے بھی اس مکان میں کنواں کھدوانا شروع کیا۔ مزدوروں نے اسی صبح کھدائی شروع کی تھی۔ مزدوروں نے کوئی 3 فٹ کھدائی کی تو وہ رک گئے۔ ہندو نے کہا، میں وہاں موجود تھا۔ مزدوروں نے مجھ کو بلایا۔ میں نے قریب ہو کر دیکھا، 2 مزدور ہاتھوں سے مٹی ہٹا رہے تھے اور انسانی ہڈیوں کے 2 سالم پنجرے ظاہر ہوتے آ رہے تھے۔ کھوپڑیوں پر ذرا سا بھی گوشت یا کھال نہیں تھا۔ کھوپڑیاں خشک ہیں، دونوں کے کپڑے صحیح ہیں اور کپڑوں کے اندر خشک ہڈیاں ہیں۔ دونوں کی جوتیاں بھی ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، لمبے بال بھی ہیں۔ میں نے پوچھا، عورتوں جیسے؟ مہاراج جی، ہندو نے جواب دیا، میں نے مزید کھدوائی رکوا کر پنجروں پر چادریں ڈلوا دیں، آپ چل کر دیکھ لیں۔ اس ہندو کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی۔ وہ عقل اور تعلیم والا لگتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کیا سوچ کر تھانے اطلاع دی ہے۔ مجھ کو امید تھی کہ اس کے تجربے اور عقل کی بات سے کوئی بات معلوم ہو جائے گی۔ یہ قبرستان تو نہیں ہے جناب، اس نے کہا، یہ گھر ہے، عرصے سے غیر آباد پڑا ہے۔ اگر یہ کسی وقت قبرستان ہی تھا تو مسلمان قبروں میں 2 لاشیں اکٹھی تو دفن نہیں کرتے، نہ پہنے ہوئے کپڑوں میں دفن کرتے ہیں، کفن پہناتے ہیں۔ ان دونوں کی تو جوتیاں بھی ساتھ ہیں۔ مجھ کو یہ معاملہ کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے سرکار۔ کیا آپ نے مکان کے پہلے مالک کے ساتھ ان لاشوں کی بات کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات فوراً ہی باہر نکل گئی مہاراج جی، اس نے جواب دیا۔ محلے کے 3-4 آدمی اندر آ گئے۔ کچھ منٹ گزر گئے تو مکان کا پہلا مالک دوڑتا ہوا اندر آیا اور کہنے لگا کہ مجھ کو اب پتہ لگا ہے کہ ہڈیاں نکلی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ہڈیاں نکالو، میں کوڑا لٹھا لاتا ہوں، الگ الگ باندھ کر قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ تھانے اطلاع ضرور دوں گا، نہیں تو کل کلا میں ہی پھنس جاؤں گا۔ مکان کے مالک نے کہا کہ یہ تو صاف پتہ لگتا ہے کہ صدیوں سے یہاں دفن ہے۔ یہ مکان میرے دادا نے بنایا تھا۔ میں نے اس کی نہ مانی اور آپ کے پاس آ گیا۔ میرے واسطے سیدھا اور آسان طریقہ یہ تھا کہ موقع پر چلا جاتا اور ہڈیوں کے پنجر اٹھوا کر قبرستان میں دفن کروا دیتا،
لیکن جس طرح اس ہندو نے شک میں کہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہی دکھائی دیتا ہے، اس طرح مجھ کو بھی خیال آیا کہ یہ معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں جا کر دیکھنا میرے واسطے لازمی ہے۔ میں ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر اس ہندو لالے کے ساتھ برائے ملاحظہ موقع چلا گیا۔ یہ مکان ایک ایسے محلے میں تھا جس کے ایک سرے پر 3-4 گھر ہندوؤں کے اور باقی سب مسلمانوں کے تھے۔ وہ مکان ہندوؤں کے گھروں کی سائڈ پر تھا۔ اس کا منہ چوڑی گلی کی طرف تھا اور اس کے پہلو سے بھی ایک گلی گزرتی تھی۔ یہ چھوٹی گلی ہندوؤں کے گھروں کو مسلمانوں کے گھروں سے الگ کرتی تھی۔ اس گلی کی طرف بھی اس مکان کا ایک دروازہ بھی تھا۔ مکان کچھ پکا اور کچھ کچا تھا، یعنی اینٹوں کا بھی اور مٹی کی دیواروں کا بھی۔ باہر سے مکان کی حالت خستہ دکھائی دے رہی تھی، کواڑوں کو دیمک لگ گئی تھی۔ اندر جا کر دیکھا تو مکان اجڑا ہوا تھا۔ یہ 14 مرلے کا مکان تھا۔ صحن بہت کھلا تھا۔ ایک برآمدے میں لمبی کھرلی بنی ہوئی تھی۔ پتہ لگا کہ کبھی یہاں پہلے مالک کے مویشی باندھے جاتے تھے۔ مالک کے بارے میں معلوم ہوا کہ زمیندار ہے اور زمین بہت ہے۔ اس کے مزارے بھی تھے۔ صحن میں بڑی گلی والے دروازے کے قریب گول گڑھا کھودا ہوا تھا۔ گہرائی 3 فٹ سے ذرا زیادہ تھی۔ یہ کھدائی کنویں کے لیے شروع کی گئی تھی۔ اس کے درمیان میں 2 انسانی ہڈیوں کے سالم ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ آنکھوں اور ناک کی جگہ سوراخ تھے، دانت سلامت تھے۔ ان ڈھانچوں کو مٹی سے ابھی پورا نہیں نکالا گیا تھا۔ ان کے اوپر کے حصے ننگے تھے۔ میں نے نمبردار سے، جو وہاں موجود تھا، کہا کہ وہ ذرا سیانے آدمی لگائے کہ آرام آرام سے ہاتھوں سے مٹی ہٹائیں اور ڈھانچوں کی کوئی ہڈی الگ نہ ہونے دیں۔ نمبردار نے 2 آدمیوں کو گڑھے میں اتارا اور وہ مٹی ہٹانے لگے۔ میں دیکھتا رہا۔ ڈھانچے ننگے ہوتے گئے۔ ایک ڈھانچہ عورت کا تھا۔ اس کے لمبے بال کھوپڑی کے دائیں بائیں اور نیچے پڑے ہوئے تھے۔ بعد میں نیچے دیکھا، بال باقاعدہ چٹیا بنے ہوئے تھے اور مینڈیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان کا گوشت پہلے گل سڑ کر خشک ہوتا، پھر غائب ہو جاتا ہے، اور بال بڑی لمبی مدت صحیح حالت میں رہتے ہیں۔ عورت کی کھوپڑی کے دائیں بائیں سے مٹی ہٹائی جا رہی تھی تو مٹی ہٹانے والے آدمی نے مٹی سے ایک سونے کا بندہ نکال کر مجھے دیا۔ میں نے اس کو کہا کہ ایک ایسا بندہ کھوپڑی کے دوسری طرف بھی ہوگا۔ اس آدمی نے ادھر بھی مٹی میں ٹٹول کر ایک بندہ مجھ کو اور دے دیا۔ یہ اس عورت کے بندے تھے۔ عورت کے دانت ٹھیک حالت میں تھے۔ بائیں طرف ایک دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کا فیشن تھا۔ شوقین عورت اور آدمی ایک دانت پر سونے کا خول چڑھوا لیتے تھے۔ عورت کے جسم پر پھولدار کپڑے کی قمیض اور اسی کپڑے کی شلوار تھی۔ کپڑا کمزور ہو گیا تھا۔ میں نے مٹی ہٹانے والے آدمیوں کو کہا کہ کپڑا پھٹنے نہ دیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کی صرف ہڈیاں تھیں۔ ایک انگلی کی ہڈی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ میں نے وہ اٹھا لی۔ پاؤں کی ہڈیاں الگ ہو گئی تھیں۔ پاؤں کی جگہ زری جوتی پڑی ہوئی تھی۔ دوسرا ڈھانچہ آدمی کا تھا۔ اس کی کھوپڑی پر زری کلا تھا جس پر مشاہدی لنگی لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی قمیض بوسکی کی لگتی تھی اور شلوار لٹھے کی تھی۔ اس کی انگلی میں بھی سونے کی انگوٹھی تھی۔ پاؤں کی جگہ بغیر تسموں کے شوز تھے جن کو گرگابی کہا کرتے تھے۔ مٹی ہٹ گئی۔ کپڑوں کے اندر ہڈیاں تھیں۔ میں آدمی کی قمیض کی اوپر والی اور سائیڈ والی جیب کی تلاشی لینے لگا۔ سائیڈ کی جیب سے 85 روپے اور کچھ آنے نکلے۔ یہ اس زمانے کی خاصی رقم تھی۔ آج کے حساب سے ہم اس رقم کو 20,000 یا شاید اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ اتنی رقم کسی امیر کبیر آدمی کی جیب میں ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ میں یہ کارروائی آسانی سے کر سکتا تھا کہ ان ڈھانچوں کو اٹھوا کر قبرستان میں دفن کروا دیتا، لیکن ان کے کپڑے شک میں ڈالتے تھے کہ ان کو یہاں دفن ہوئے زیادہ مدت نہیں گزری۔ یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا تھا کہ ان کو قتل کر کے لاشیں یہاں دبائی گئی تھیں۔ یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی تھی کہ یہ دونوں اسی مکان میں اکٹھے پکڑے گئے ہوں گے اور یہیں قتل ہو گئے۔ میرا فرض یہ تھا کہ تفتیش کروں، لیکن میں نے اپنے ڈی ایس پی کو اطلاع دے کر پوچھ لینا ضروری سمجھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھ کو یہ سوچ آئی تھی کہ ڈی ایس پی یہ نہ کہہ دے کہ تم نے گڑے مردے اکھاڑے ہی کیوں تھے، ان کو کہیں اور دفن کر دو۔ ڈی ایس پی 25 میل دور تھا اور اس کے ساتھ ٹیلی فون کا رابطہ تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ کانسٹیبل کو ساتھ رکھے اور سب لوگوں کو باہر نکال دے اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دے۔ میں تھانے چلا گیا اور ٹیلی فون پر ڈی ایس پی کو تفصیلی اطلاع دی۔ ڈی ایس پی انگریز تھا۔ اس نے میری بات پوری توجہ سے سنی اور آخر میں اس نے کہا کہ تم تھانے میں حاضر رہنا، میں آ رہا ہوں۔ مجھے اس کا تقریباً 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ اس زمانے میں کاریں اور جیپیں نہیں ہوا کرتی تھیں۔
DSP ریل گاڑی سے آیا، تھانے میں آتے ہی مجھ کو کہا کہ موقع پر چلو۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ پولیس کے انگریز افسروں کو اپنی ڈیوٹی کا کتنا زیادہ احساس ہوتا تھا، وہ قانون کا کتنا زیادہ خیال کرتے تھے۔ ایسے واقعات میری سروس میں بھی ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ریٹائرڈ انسپیکٹر دبیر حسین رضوی مرحوم کا ایک واقعہ سناؤں گا جو آپ نے حکایت میں بھی شاید پڑھا ہوگا۔ مرحوم نے بیان کیا ہے کہ ایک روز وہ اپنے تھانے جھنڈیالہ گرو میں موجود تھے۔ اچانک ان کا DSP آ گیا اور رضوی مرحوم کو کہا کہ میرے ساتھ اپنے علاقے کے دورے پر چلو۔ رضوی مرحوم نے فوراً 2 گھوڑے منگوائے، ایک پر رضوی مرحوم اور دوسرے پر DSP سوار ہو گیا اور وہ دیہاتی علاقے میں چلے گئے۔ دبیر حسین رضوی مرحوم نے بیان کیا ہے کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کا گھوڑا DSP کے گھوڑے سے ذرا پیچھے ہی رہے۔ کوئی ہندوستانی کسی انگریز کی برابری کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک گاؤں کی گلی میں سے گزر رہے تھے، ایک طرف کے مکانوں کے پچھواڑے گلی کی طرف تھے۔ انگریز DSP نے گھوڑا روک لیا، وہ ایک مکان کی دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے کچھ دیکھا؟ DSP نے رضوی مرحوم سے پوچھا۔ نہیں صاحب بہادر، رضوی مرحوم نے جواب دیا۔ تم لوگوں میں ایک خرابی ہے، DSP نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری کوشش یہ ہے کہ تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے کی برابری میں نہ آئے اور تھوڑا پیچھے رہے۔ DSP نے غصے میں کہا، ایسا مت کرو، جب اپنے علاقے کی گشت پر نکلتے ہو تو آنکھوں اور دماغ کو کھلا رکھو اور دیکھو، تم کو کوئی نہ کوئی چیز نظر آ جائے گی۔ اس دیوار کو دیکھو۔ DSP گھوڑے سے اترا، رضوی مرحوم بھی اترے۔ DSP دیوار کے قریب چلا گیا۔ یہ مکان کے پچھواڑے کی کچی دیوار تھی جس پر لپائی کی ہوئی تھی۔ DSP نے زمین کے قریب دیوار پر ایک جگہ اپنی چھڑی کا سرا لگایا اور رضوی مرحوم کو کہا کہ یہ دیکھو۔ رضوی مرحوم بیان کرتے ہیں کہ ان کو پھر بھی کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ تم اندھے ہو، DSP نے کہا، اور دیوار پر چھڑی کا سر ایک دائرے میں گھمایا اور کہنے لگا، یہ لپائی دیوار کی پوری لپائی سے مختلف ہے۔ رضوی مرحوم کا بیان ہے کہ اس وقت انہوں نے غور سے دیکھا کہ تقریباً 3 فٹ قطر کے دائرے کی لپائی دوسری لپائی سے ذرا مختلف تھی۔ DSP نے کہا کہ اس گھر کے آدمی کو بلاؤ۔ اس آدمی کو بلایا گیا، وہ سکھ تھا۔ اس سے DSP نے پوچھا کہ تمہارے گھر کی اس دیوار میں کبھی نقب لگی ہے؟ سکھ نے جواب دیا کہ 2 سال پہلے یہاں نقب لگی تھی اور اس کے گھر کا قیمتی مال، زیورات اور کچھ رقم نکل گئی تھی۔ آج کل نقب زنی کا طریقہ استعمال نہیں ہوتا۔ آج کل تو ملی بھگت کی بدولت دن کے وقت ریوالور یا کلاشنکوف لے کر کسی بھی گھر میں مجرم داخل ہو جاتے ہیں اور لوٹ مار کر بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں۔ انگریزوں کے وقتوں میں کسی مجرم کو کوئی سہولت اور کسی کی بھی پشت پناہی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ اس واسطے مجرموں کو اپنے طریقے اختیار کرنے پڑتے تھے، جس میں ایک طریقہ نقب زنی کا بھی تھا۔ نقب پچھواڑے کی دیوار میں لگوائی جاتی تھی اور اس کام کے ماہر ایسے طریقے سے دیوار میں اپنے گزرنے کے واسطے جگہ کاٹ لیتے تھے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا اور ان کا قیمتی مال متاع نکل جاتا تھا۔ اس سکھ کے گھر میں نقب زنی کی واردات ہوئی تھی جس کو 2 سال گزر چکے تھے۔ اس نے دیوار کا یہ سوراخ بند کر کے لپائی کر دی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ اس دیوار کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کی لپائی باقی لپائی سے ذرا مختلف تھی۔ انگریز DSP نے اس بات کو یہیں پر ختم نہیں کیا۔ اس نے پوچھا کہ ملزم پکڑے گئے تھے یا نہیں۔ سکھ نے بتایا کہ ملزم نہیں پکڑے گئے۔ سکھ نے یہ بھی بیان دیا کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ واردات نمبردار نے دشمنی کی بنا پر کروائی تھی اور نمبردار نے تھانے دار کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اس واسطے یہ واردات تھانے کے کاغذات میں گم ہو گئی۔ اس وقت دبیر حسین رضوی مرحوم اس تھانے میں نہیں تھے، ایک سکھ تھانے دار یہاں کا SHO تھا۔ DSP نے اسی وقت نمبردار کو گرفتار کر لیا اور اس کو تھانے لے گئے۔ تھانے میں اس کو DSP نے بہت پٹوایا اور اس پر اتنا تشدد کیا جس کو یہ بوڑھا نہ برداشت کر سکا اور وہ اقبالی ہو گیا۔ اس نے ان 2 آدمیوں کی نشاندہی بھی کر دی جنہوں نے نقب زنی کی یہ واردات کی تھی۔ ان دونوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پھر DSP نے معلوم کیا کہ سکھ تھانے دار اب کہاں ہے۔ وہ کسی اور تھانے کا SHO تھا۔ اس کی گرفتاری کا حکم جاری کروایا۔ تمام ملزموں کو گرفتار کر کے DSP نے اپنی نگرانی میں مقدمہ تیار کروایا جو اتنا مضبوط تھا کہ تمام ملزموں کو 4-4 5-5 سال سزائے قید دی گئی۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے واسطے عجیب نہیں جنہوں نے انگریزوں کا وقت دیکھا ہے۔ میں اپنے تجربے کے بہت سارے ایسے ہی واقعات سنا سکتا ہوں، لیکن یہ ایک ہی کافی ہے جس سے آپ اندازہ کر لیں کہ آج بھی جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے
کہ ہماری پولیس کے اعلیٰ افسروں کا رویہ اور نیت انگریز افسروں جیسی ہو جائے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر محبوب عالم مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان، جس کا نام ہے بھید جو دفن ہو چکا تھا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب میں اس واردات کی طرف آتا ہوں جو میں آپ کو سنا رہا تھا۔ میرا ڈی ایس پی اسی روز میرے تھانے میں آ گیا اور میں اس کو موقع پر لے گیا۔ اس نے انسانی ڈھانچوں کو دیکھا اور فوراً ہی مجھ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھے ہو؟ قتل، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، یہ ہڈیاں ہم خود اٹھوائیں گے، تم خراب کر دو گے، یہ لاہور جائیں گی۔ میں یہ تفصیل سنا کر آپ سب کو بور نہیں کرنا چاہتا کہ اس نے یہ ڈھانچے کس طرح اٹھوائے اور ان کو کس طرح لے جایا گیا۔ میں نے وہ اشیاء جو ڈھانچوں سے برآمد ہوئی تھیں ڈی ایس پی کو دکھائی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ ان چیزوں کو برآمدگی کے کھاتے میں لکھو، اپنے پاس رکھو اور تفتیش شروع کر دو۔ دیکھو محبوب، ڈی ایس پی نے میرے تھانے سے رخصت ہوتے وقت اپنی چھڑی میرے کندھے سے لگا کر کہا تھا، کوئی شک نہیں کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ اگر تم اس کے ملزموں کو پکڑ لو تو ہم تم کو بہت انعام دیں گے۔ صاحب بہادر، میں نے اس کو کہا تھا، انعام کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض ہے جو میں پورا کروں گا۔ مجھ کو یہ کپڑے اور ان کے جوتے واپس ملنے چاہیے۔ تم کو سب چیزیں واپس ملے گی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں صاحب بہادر، میں نے اس سے پوچھا، یہ ڈھانچے کتنے پرانے ہیں؟ ان کو قتل ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ ہم ٹھیک سے تو نہیں بتا سکتے، ڈی ایس پی نے جواب دیا۔ ٹھیک ٹائم لاہور کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بتائیں گے۔ ہم اپنا اندازہ یہ بتا سکتے ہیں کہ 3 سال سے زیادہ ٹائم نہیں گزرا۔ ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ 2 سال تو ضرور ہو گئے ہیں۔ میں نے ڈی ایس پی کے جانے کے فوراً بعد تفتیش شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس مکان کے اس مالک کو بلایا جس نے یہ مکان اس ہندو لالے کے ہاتھ بیچا تھا۔ نمبردار، ذیلدار اور اس محلے کے 2 ایسے معزز افراد کو میں نے اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا جو خفیہ طور پر پولیس کے مخبر تھے اور وہ ہر گھر کے حالات جانتے تھے۔ مجھ کو اس تھانے میں آئے ہوئے ابھی 1.5 سال گزرا تھا۔ مجھ کو کوئی ایسا کیس یاد نہیں آ رہا تھا جس میں ایک مرد اور ایک عورت کی گمشدگی کی رپورٹ ہو۔ میں نے محرر ہیڈ کانسٹیبل کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ میرے تمام عرصے کی فائلیں دیکھے۔ اگر ان میں کوئی ایسا کیس نہیں ملتا تو 3 سال پیچھے تک کی تمام فائلیں دیکھے۔ مجھ کو امید تھی کہ ایسا کیس ضرور مل جائے گا جو ایک مرد اور ایک عورت کی گمشدگی کا ہوگا اور اس کیس پر عدم پتہ لکھا ہوگا۔ محرر ہیڈ کانسٹیبل نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لگا کر یہ کام شروع کر دیا اور میں نے مکان کے مالک سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ یہ شخص تقریباً 65 برس کا معزز متمول آدمی تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس کی اراضی خاصی زیادہ تھی اور وہ اتھارٹی رکھنے والا آدمی تھا۔ میں اس شخص کو چودھری احمد دین بتاؤں گا۔ میں نے اس سے پہلی بات یہ پوچھی کہ یہ آدمی اور یہ عورت کون تھے جن کو یہاں دفن کیا گیا تھا؟ اس نے لا علمی کا جواب دیا۔ میں یہ بتا دوں کہ اس کی اپنی حویلی جس میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ آباد تھا اس مکان سے ایک گھر چھوڑ کر تھی۔ درمیان میں ایک مسلمان اسکول ماسٹر رہتا تھا۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں چودھری صاحب، میں نے اس کو خبردار کیا، میں جو سوال پوچھوں اس کا جواب 16 آنے ٹھیک دینا۔ میں یہی سوال معلوم نہیں کتنے اور لوگوں سے پوچھوں گا۔ اگر آپ کا ایک بھی جواب بعد میں غلط نکلا تو آپ پھانسی کے تختے تک پہنچ جائیں گے۔ جناب، اس نے کہا، جس چیز کا مجھ کو علم ہی نہ ہو اس کا جواب کس طرح صحیح دوں گا؟ بڑے آسان سوال پوچھوں گا، میں نے کہا، یہ مکان کب سے غیر آباد پڑا ہے؟ 5 سال سے، اس نے جواب دیا۔ 2-3 مہینے اوپر نیچے ہو سکتے ہیں۔ پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پھر 5 سال یہ مکان خالی کیوں پڑا رہا؟ میں خود اپنے بال بچوں کے ساتھ اس مکان میں آباد رہا، اس نے بتایا۔ بڑی حویلی میں میرا بڑا بھائی رہتا تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کی اولاد صرف 2 بیٹیاں ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ حویلی میری اور بھائی کی سانجی ہے، بہت کشادہ ہے، 2 کمرے اوپر ہیں۔ بھائی نے کہا کہ حویلی میں آ کر رہو۔ میں بال بچوں کو لے کر حویلی میں چلا گیا۔ اس مکان میں نوکر چاکر رہتے تھے۔ محلے میں کسی کی بارات آتی تو اس کو اسی مکان میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ پھر اس مکان کی حالت خراب ہونے لگی، ہم نے اس میں مویشی باندھنے شروع کر دیے۔ پھر یہ مکان کسی انسان کی رہائش کے قابل نہ رہا اور 5 سال سے اسی حالت میں پڑا ہے۔ ڈی ایس پی نے کہا تھا کہ ہڈیوں کے یہ ڈھانچے کم از کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 3 سال پرانے ہیں۔
صحیح رپورٹ تو ڈاکٹر نے دینی تھی۔ چودھری صاحب، میں نے پھر پوچھا، آپ کی برادری میں سے یا نوکروں اور مزاروں میں سے کوئی مرد عورت کبھی لاپتہ ہوئے تھے؟ کبھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اپنی برادری کا سب سے بڑا پنچ ہوں، کسی کی کوئی حرکت مجھ سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ چودھری احمد دین کے 2 بیٹے تھے۔ میں نے اس کو باہر بٹھایا اور نمبردار کو بلا لیا، اس سے پوچھ گچھ کی، پھر ذیلدار اور پھر معززین سے پوچھ گچھ۔ ان سب نے احمد دین کی ان باتوں کی تصدیق کی جو اس نے مکان کے بارے میں بتائی تھیں۔ احمد دین کے کردار کے بارے میں ان سب نے اپنا اپنا جو نقشہ پیش کیا، ان سب کو میں نے ایک جگہ کر کے جائزہ لیا تو یہ نقشہ سامنے آیا کہ چودھری معزز آدمی تو ہے لیکن شریف آدمی نہیں۔ اب بڑھاپے میں شریف بن گیا ہے۔ کچھ سال پہلے تک اس نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری لیکن گھٹیا حرکتیں نہیں کیں۔ شہر کے 10 نمبری بدماش اس کے مرید تھے اور اب بھی ہیں۔ یہ بھی مجھ کو بتایا گیا کہ چودھری کا حکم اور روب چلتا ہے۔ میں نے اس چودھری کے پاؤں اکھاڑنے کی بہت کوشش کی، اس پر بہت سوالات پھینکے، لیکن اس نے کوئی ایک بھی بات ایسی منہ سے نہ نکالی جس سے مجھ کو اس پر شک ہوتا۔ مجھ کو یہ بھی خیال آیا کہ میں صرف اس پر شک نہ کرتا رہوں، اس کے بیٹے بھی ہیں، اس کے رشتے برادری کے آدمی بھی ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے اس آدمی اور عورت کو قتل کیا اور رات کو اس غیر آباد مکان میں دفن کر گیا۔ لیکن یہ سوچ بھی آئی کہ 3 فٹ گہرا، 6 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا گڑھا کھودنے کے واسطے بہت وقت درکار ہوتا ہے اور اس کام کو پوشیدہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا، پھر مٹی کو بھی چھپانا پڑتا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس گھر کا مالک یا اس کے 1-2 آدمی اس واردات میں شامل تھے۔ رات ہو گئی تھی، میں نے ڈاکٹروں کی اس رپورٹ کا انتظار کرنا تھا کہ یہ ڈھانچے کتنے پرانے ہیں۔ میں نے نمبردار، ذیلدار وغیرہ کو کہا کہ وہ خفیہ طور پر سراغ رسانی کریں اور مجھ کو اطلاع دیتے رہیں۔ ان سب کو اور چودھری احمد دین کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ اس چودھری کو تو میں نے بہت ڈرایا۔ یہ مکان میرے دادا نے بنایا تھا، چودھری احمد دین نے کہا۔ اگر اس وقت کسی نے 2 مردے یہاں دفن کر دیے تھے تو میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں؟ چودھری صاحب، میں نے کہا، کوشش کریں کہ آپ مجھ کو کچھ نہ کچھ بتا دیں۔ اب آپ جائیں اور اپنا نفع نقصان سوچ لیں۔ میں ان سب کو رخصت کر چکا تو محرر ہیڈ کانسٹیبل نے میرے آگے ایک فائل رکھی۔ میں اپنے گھر چلا تھا لیکن فائل دیکھنے بیٹھ گیا۔ یہ 2.5 سال پرانا ایک کیس تھا۔ ایک جوان لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ فائل سے معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ تھی، عمر 21-22 سال تھی۔ شادی کے 6-7 ماہ بعد خاوند نے اس کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق کے 1 ماہ بعد لاپتہ ہو گئی۔ اس وقت اس تھانے میں جو تھانے دار تھا اس نے فائل میں اپنی تمام کارگزاری درج کی ہوئی تھی۔ لڑکی کا جو حلیہ تحریر تھا وہ میرے لیے بیکار تھا۔ اب اس کا چہرہ تو تھا ہی نہیں، خشک کھوپڑی تھی۔ البتہ حلیے میں یہ بھی تحریر تھا کہ لڑکی کا ایک دانت سونے کا تھا اور اس نے پھولدار چھینٹ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کانوں میں بندے اور انگلی میں انگوٹھی بھی لکھی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی ایک گاؤں کی رہنے والی تھی جو میرے تھانے کے علاقے میں تھا۔ تھانے دار نے 4 مہینے تفتیش کی اور کیس کو عدم پتہ لکھ کر فائل داخل دفتر کر دی تھی۔ مجھ کو اس فائل سے ایسے اشارے مل گئے جن سے میں کام لے سکتا تھا۔ میں نے ASI کو کہا کہ کل اس لڑکی کے وارثوں کو تھانے میں طلب کر لے اور لڑکی کی ماں اگر زندہ ہے تو وہ ضرور آئے۔ میں اس لڑکی کی گمشدگی یا فرار کو زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ پہلے تھانے دار کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط۔ میں اپنی کہانی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کیس کی فائل نے مجھ کو شک میں ڈال دیا۔ میں گھر چلا گیا۔ دوسری صبح تھانے میں آیا تو مجھ کو بتایا گیا کہ لڑکی کے وارثین کو تھانے میں لانے کے واسطے ایک کانسٹیبل چلا گیا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی آ گیا۔ یہ ان آدمیوں میں سے تھا جن کو معزز مخبر کہا کرتے تھے۔ آج کل ایسے معزز مخبروں کی تعداد زیادہ ہے۔ جناب، اس نے کہا، میں نے بہت تفتیش کی ہے۔ چودھری احمد دین کے نوکروں اور مزاروں میں سے بھی کوئی مرد یا عورت لاپتہ نہیں ہوئے۔ اس مکان کے بالکل ساتھ سکول ماسٹر رہتا ہے، اس نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اس کو طلب کریں، آپ اس کے اندر سے بہت سی باتیں نکلوا سکتے ہیں۔ اس نے ماسٹر کی باتیں سنانی شروع کر دیں اور میں نے ایک کانسٹیبل کو اسکول بھیجا کہ اس ماسٹر کو ساتھ لے آئے۔ اسکول قریب ہی تھا، ماسٹر جلدی آ گیا اور میں نے اس کو بتایا کہ اس کو کیوں طلب کیا گیا ہے۔ میں ایک عرض کروں گا، اس نے کہا، میں نے 2.5 سال پہلے جو دیکھا تھا وہ بیان کر دوں گا، لیکن میرے اوپر پردہ ڈالنا آپ کا کام ہے۔ میں غریب اور بے آسرا آدمی ہوں اور یہ چودھری بادشاہ ہیں، میرا جینا حرام کر دیں گے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور وعدہ کیا کہ اس کا بیان راز میں رکھا جائے گا۔
پولیس کے یہ وعدے سچے نہیں ہوا کرتے۔ اگر کسی کی گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو عدالت میں لے جا کر گواہی دلوا دیتے ہیں۔ 2 سال اور 6-7 مہینے گزر گئے ہیں، ماسٹر نے بیان دیا۔ سردیوں کا موسم تھا، میں آدھی رات کے وقت پیشاب کے واسطے کمرے سے نکل کر صحن میں گیا۔ چودھری کے ویران مکان کی اور میرے مکان کی دیوار سانجی ہے۔ ہمارا بیت الخلاء اس دیوار کے ساتھ ہے۔ میں بیت الخلاء میں گیا تو ساتھ والے مکان میں اس طرح دھمک سنائی دی جیسے زمین پر کدال ماری جا رہی ہو۔ اس سانجی دیوار کے ساتھ اس مکان کا ایک کمرہ ہے۔ باتیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ مکان غیر آباد ہے، پھر یہ کون بول رہا ہے اور ادھر ہو کیا رہا ہے؟ آدھی رات کو چودھری کیا کام کروا رہا ہے؟ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ یہ کوئی چور، ڈاکو یا پھر غلط قسم کے لوگ نہ ہوں، دیکھ لینا چاہیے۔ چاندنی رات تھی لیکن چاند کے آگے ہلکے ہلکے بادل آئے ہوئے تھے، پھر بھی روشنی کافی تھی۔ میں اوپر چھت پر چلا گیا، پھر اس مکان کی چھت پر گیا۔ آگے فصیل ہے، میں نے اس کے اوپر سے نہ دیکھا تاکہ کوئی مجھ کو دیکھ نہ لے۔ فصیل کے سوراخوں میں سے دیکھا 5 آدمی اس جگہ موجود تھے جہاں سے یہ 2 پنجر نکلے ہیں۔ 5 میں سے 2 آدمی کدالوں سے زمین کھود رہے تھے اور 3 آدمی پاس کھڑے تھے۔ کسی کو آپ نے پہچانا تھا؟ نہیں، ماسٹر نے جواب دیا۔ اتنی مدھم روشنی میں اتنی دور سے چہرے نہیں پہچانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر کمبل اور کھیس لیے ہوئے تھے۔ کھدائی کرنے والوں کے چہرے میری طرف نہیں تھے، ادھر ان کی پیٹھیں تھیں۔ ان کے قریب 2 لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی۔ نہیں جناب، ماسٹر نے کہا، میں نے لاشیں نہیں دیکھی، یہ دیکھا کہ ایک آدمی مکان کے کمروں کی طرف گیا۔ میں اب اس کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ 2-3 منٹ بعد وہ واپس آیا۔ ایک نے اس سے پوچھا، تم کیا دیکھتے پھر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، زندہ ہی نہ ہوں۔ دوسرے آدمی نے کہا، مت ڈرو یار، وہ تو ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی نے آہستہ سے کچھ کہا تو اس آدمی نے ذرا اونچی آواز میں کہا، نہ کوئی چیز نہ اتارنا، سب کچھ ساتھ جانے دو۔ ایک نے اور کہا، تم کو زیور اور پیسوں کی کیا بھوک ہے؟ مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اپنا ہی کوئی کام کر رہے ہیں، تو میں وہاں سے ہٹ کر نیچے آ گیا اور سو گیا۔ دوسرے دن یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ رات کو ان لوگوں نے صحن میں کیا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ایسی ضرورت ہی نہیں سمجھی، ماسٹر نے جواب دیا۔ یہ تو میں نے شک کیا ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ 2 لاشوں کو دفن کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے 2 پنجر نکلے ہیں تو مجھ کو وہ رات یاد آئی، تو میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی ہے۔ آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اصل معاملہ تو ابھی مجھ کو بھی معلوم نہیں ہے، میں صرف یہ سننے کے انتظار میں تھا کہ ان لاشوں کو دفن ہوئے 2 یا 3 سال گزر گئے ہیں۔ بہرحال اس اسکول ماسٹر نے میرا یہ شک پکا کر دیا تھا کہ 2.5 سال پہلے ایک رات یہاں لاشیں دفن کی گئی تھیں۔ ماسٹر نے یہ الفاظ سنے تھے، زندہ ہی نہ ہوں، ٹھنڈے ہو گئے ہیں، کوئی چیز نہ اتارنا، سب کچھ ساتھ جانے دو۔ اگر ماسٹر صرف ایک آدمی کی بھی شناخت کر لیتا تو میرا کام بن جاتا۔ میں تھانے کے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ مخبروں کی رپورٹیں بھی سنتا رہا۔ تھانے داروں کے خوشامدی معززین کو بڑا اچھا موقع مل گیا تھا۔ وہ کوئی نہ کوئی بات لے کر میرے پاس آ جاتے، کچھ اپنے پاس سے ملا لیتے اور اس بہانے میری چاپلوسی کرتے۔ بات دراصل کچھ بھی نہیں ہوتی تھی۔ شام کے شاید 4 بجے تھے جب اس لڑکی کے وارث آ گئے جس کی گمشدگی کی فائل مجھ کو محرر ہیڈ کانسٹیبل نے نکال کر دی تھی۔ اس کے آنے والے وارثوں میں اس کا باپ تھا، بڑا بھائی تھا اور ماں تھی۔ ان سب سے الگ الگ پوچھ گچھ کی۔ مری ہوئی عورت کے ڈھانچے سے مجھ کو بندے اور انگوٹھی ملی تھی۔ یہ دونوں چیزیں لاپتہ لڑکی کی ماں کو دکھائیں۔ یہ الگ تھلگ اور خاص ڈیزائن کی نہیں تھی کہ ماں پہچان لیتی۔ دیہات کی لڑکیاں ایک ہی قسم کا زیور پہنا کرتی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے کون سے دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ایک دانت پر انگلی رکھ کر بتایا، یہ وہی دانت تھا، کھوپڑی کے اسی دانت پر سونے کا خول چڑھا ہوا تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ ماں نے بے صبری سے پوچھا۔ کیا وہ زندہ مل گئی ہے؟ مل جائے گی، میں نے اس کو جواب دیا اور پوچھا، یاد کر کے بتاؤ کہ اس کے پاؤں میں جوتی کیسی تھی؟ یہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، ماں نے بتایا۔ وہ باہر نکلتی تھی تو سچے تلے والی جوتی پہن کر نکلتی تھی۔ جوتی ڈھانچے کے ساتھ لاہور چلی گئی تھی، ورنہ اس سے شناخت کرواتا۔ اس عورت نے مجھ کو زیادہ باتیں بتائی تھیں۔ اس نے بیان کیا کہ اس کی بیٹی کی شادی ایسے آدمی کے ساتھ کرنی پڑی جو اس کو پسند نہیں تھا۔ لڑکی شوقین مزاج تھی اور آدمی کالا کلوٹا سا تھا، دلی طور پر بھی وہ مردہ سا تھا۔ لڑکی نے خامن کو اتنا تنگ کیا کہ اس نے لڑکی کو 7-8 ماہ بعد طلاق دے دی۔ 1 ہی مہینے بعد لڑکی لاپتہ ہو گئی۔ کیا تم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کو پسند کرتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ صرف مجھ کو پتہ تھا، اس نے جواب دیا۔ وہ ایک اور گاؤں کا آدمی تھا لیکن وہ شادی شدہ تھا
اور اس کے 2 بچے بھی تھے۔ میری بیٹی نے اس کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا تھا۔ طلاق لے کر بیٹی کہتی تھی کہ وہ اس آدمی کے ساتھ شادی کر لے گی اور یہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ میں نے اس کو منع کر دیا تھا لیکن بیٹی باز نہیں آتی تھی۔ میں نے اس کے باپ اور بھائی کو نہیں بتایا تھا۔ مجھ کو پتہ لگا تھا کہ یہ آدمی بہت بدمعاش ہے۔ کیا تمہاری بیٹی اس آدمی کے ساتھ گئی ہے؟ میرا دل تو یہی کہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ بھی 2-3 سالوں سے کہیں نظر نہیں آیا۔